خواتین و حضرات کی خدمت میں اسٹاک سویڈن سے عارف کسانہ کا سلام پہنچے۔ آج کے ولاگ میں بات کریں گے کہ یہاں کے جو نیشنل آڈٹ آفس نے جو ایک بڑی تفصیلی رپورٹ جاری کی ہے، اس میں یہ بحث کی گئی ہے کہ اسٹڈی پرمٹ کا غلط استعمال کیا ہے اور کن چیزوں کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسٹڈی پرمٹ کا جو ہے وہ استعمال درست نہیں ہے اور کون سی چیزیں جو ہے اس میں آتی نہیں ہیں۔ تو چونکہ یہ ایک الگ سے ایک موضوع تھا، اس لیے میں نے پچھلے ولاگ میں کہا تھا کہ اس کے حوالے سے میں الگ ولاگ میں جو ہے وہ بات کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے، آپ کمنٹ کرتے ہیں، دوستوں سے شیئر کرتے ہیں، اور جن احباب نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے گزارش ہے کہ وہ اگر اس کو سبسکرائب کر لیں گے اور بیل آئیکن کو پریس کریں گے تو اس طرح کی اپڈیٹ اور معلوماتی ولاگز جو ہیں وہ ان تک فوری طور پہ پہنچتے رہیں گے۔ جہاں تک یہ سوال ہے اسٹڈی پرمٹس کے غلط استعمال کا، تو اس حوالے سے پہلی رپورٹ 2022 میں مائیگریشن بورڈ نے جاری کی تھی اور اس پہ میں نے پھر 2-3 ولاگ بنائے تھے، آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے۔ اگر آپ نے نہیں دیکھے تو آپ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں، اس میں وہ تمام تر تفصیلات دی گئی ہیں۔ اس رپورٹ میں مائیگریشن بورڈ نے اسپیسیفکلی پاکستان کا نام لیا تھا کہ پاکستان سے جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں وہ کس طرح سے اس اسٹڈی پرمٹ کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ اس میں پھر انہوں نے پاکستان میں جو ایجنٹس ہیں جو لوگوں کو خواب دکھاتے ہیں سویڈن میں سیٹلمنٹ ہونے کا، اور ان کا مقصد سویڈن کی تعلیم کو پروموٹ کرنا نہیں ہے بلکہ سویڈن کی سیٹلمنٹ اور یہاں کی باقی چیزیں اس کو پروموٹ کرنا تھا، وہ ساری تفصیل آپ دیکھ چکے ہیں۔ اب ابھی حال ہی میں یہ نومبر میں جو سویڈن کا نیشنل آڈٹ آفس ہے اور اس کی جو ایڈیٹر جنرل ہیں، انہوں نے جو 98 صفحات کی جو رپورٹ مرتب کی ہے، اس حوالے سے آپ نے 3-4 ولاگ میرے دیکھ لی ہیں، اور ایک میں تو اسپیسیفکلی پاکستان کے حوالے سے جو ذکر آیا تھا وہ میں نے بتایا، اور اس میں انہوں نے کہا جی کہ جو اسٹڈی پرمٹ کا غلط استعمال کیا ہے اور اس کا انہوں نے کس طرح سے جائزہ لیا ہے۔ تو نیشنل آڈٹ آفس کی رپورٹ کے مطابق اسٹڈی پرمٹ کا غلط استعمال یہ ہے کہ جب کوئی فرد یا اسٹوڈنٹ اسٹڈی ویزا لیتا ہے لیکن اس کی نیت جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنے کی نہیں ہے، اس کی نیت جو ہے وہ سویڈن میں آنے کی ہے، اور وہ اس ریزیڈنس پرمٹ کو سویڈن میں رہائش کے لیے یا کام کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ اس کے ساتھ دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ بھی ایک غلط استعمال اس کو کہا جائے گا کہ وہ ایڈمیشن لے رہا ہے، اس کا ایڈمیشن بھی ہو گیا ہے لیکن اس کی جو نیت ہے وہ تعلیمی نہیں ہے اور وہ اس کو کسی اور انداز سے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ اب انہوں نے کہا جی کہ اس کو ہم کیسے چیک کریں گے؟ انہوں نے کہا جی کہ اس کے چیک کا طریقہ کار یہ ہے، اب نیت تو ظاہر ہے، وہ جب وہاں پہ انٹرویو ہوتا ہے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو جب انٹرویو کے لیے جاتے ہیں کہتے ہیں جی کہ ہمارا ایڈمیشن بھی ہو گیا اور ہمیں فیس بھی پے کر دی، لیکن جب انٹرویو میں مائیگریشن آفیسر نے ایمبیسی میں انٹرویو لیا تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کی انٹینشن نہیں ہے، آپ کی نیت درست نہیں ہے، مجھے یہ نہیں لگا کہ آپ واقعی سیریسلی پڑھنے کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ اب جو نیشنل آڈٹ آفس نے جو بتائی ہے تفصیل وہ تو میں آگے چلتا ہوں، لیکن اس میں اگر ماضی کے 10-15 سالوں کا جو ان کے سامنے ریکارڈ ہے، تجربہ ہے، جس والے رپورٹس بھی آئی ہیں، وہ بھی ایک بڑی اہم ہے، اور بہت سی چیزیں یہاں یہ سننے والے لوگ یا جو اسٹوڈنٹس ایون سویڈن میں رہتے ہیں جو پڑھ رہے ہیں یا یہاں فارغ ہو چکے ہیں وہ بھی اس چیز کو کنفرم کریں گے کہ اس میں بڑی بے ضابطگیاں ہوئی ہیں، صرف پاکستانی اسٹوڈنٹس کی طرف سے نہیں بلکہ تھرڈ کنٹری سے جتنے اسٹوڈنٹس آتے ہیں، اس میں انڈین بھی ہو سکتے ہیں، بنگلہ دیش کے بھی ہیں، سری لنکا کے بھی ہیں، نائجیریا کے بھی ہیں، باقی ملکوں کے بھی ہیں، لیکن ہمارے اپنے جن کا ہمیں علم ہوتا ہے بے شمار یہاں پہ آتے ہیں، آئے اور آتے ہی اگلے دن ہی انہوں نے کہا جی کہ ہم نے اسپین یا پرتگال یا کسی اور ملک جانا ہے، ہم تو صرف یہاں آنے کے لیے ہم نے یہ اسٹڈی کا جو ہے وہ رستہ اختیار کیا۔ ان سے کہا جاتا ہے کہ جی آپ کم از کم یونیورسٹی جائیں، آپ رجسٹریشن کروا لیں، اس کے بعد ہفتہ 10 دن پڑھیں، اس کے بعد کہیں جی یار مشکل ہے، مجھے یہ پڑھائی کی سمجھ نہیں آ رہی، میں سیمسٹر فریز کروانا چاہتا ہوں، کوئی نہ کوئی طریقہ کار ہو۔ پھر بہت سے آتے ہیں جو فرسٹ سیمسٹر بھی کلیئر نہیں کرتے اور آتے ہی وہ دوسرے جب چیزوں میں جاتے ہیں تو وہ پھر آنے والے لوگوں کے لیے مسئلہ بنتا ہے۔ اب بہت سے جینون سٹوڈنٹس ہو سکتے ہیں جن کی نیت بھی پڑھنے کی ہو، جو واقعی پڑھنے کے لیے آنا چاہتے ہوں، لیکن وہ کہتے ہیں جی کہ جو ہے وہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے تو وہ بھی پھر پس جاتے ہیں۔ اور اس کا انہوں نے یہی کہا جی کہ اس کی جو ہم اس کا دیکھیں گے کہ کون لوگوں کی نیت نہیں ہے، وہ ہے کہ جب وہ آتے ہیں اور آتے ہی کسی بھی کورس کے لیے رجسٹر نہیں ہوتے، یونیورسٹی جاتے ہی نہیں،
यहाँ एंटर हो गए और उसके बाद फिर वो जो है वो किसी और तरफ निकल गए, तो वो कहते हैं जी कि सबसे पहली तो ये निशानी है, उनकी नीयत नहीं है। दूसरा ये है कि वो आ जाएं, रजिस्टर भी हो जाएं, लेकिन अपनी पढ़ाई शुरू ना करें और उसके बाद किसी और तरफ निकल जाएं, या वो पूरा जो है वो सेमेस्टर जो है वो स्टडी का मुकम्मल ना करें और फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर करने के बाद सेकंड सेमेस्टर में रजिस्ट्रेशन ना करवाएं और उसके बाद आगे ना बढ़ें। तो पिछली रिपोर्ट में आपने देखा, उन्होंने कहा जी कि तकरीबन 40% भी स्टूडेंट्स नहीं है जो सेकंड सेमेस्टर के बाद आगे जाते हैं। तो इन चीजों का उन्होंने कहा जी कि ये है इस स्टडी एंड वर्क परमिट का गलत इस्तेमाल, कि जो होना तालीम के लिए चाहिए था, आप तालीम हासिल करें, तालीम के दौरान आपको काम की इजाजत है वो आप करें, और साथ काम करते रहें, साथ पढ़ते रहें, अपनी तालीम मुकम्मल करें, इसके बाद आप जो मर्जी करें, तो फिर जो है वो बाकी आने वालों के लिए भी रास्ता बंद नहीं होता। अब इसमें उन्होंने मुख्तलिफ जो है वो चीजों का भी जायजा लिया कि जो लोग अपनी तालीम को कंटिन्यू नहीं करते उसकी वजूहात क्या हो सकती हैं। उन्होंने कहा जी कि ठीक है, बहुत से लोगों की नीयत नहीं होती, वो सिर्फ आने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सारे ऐसे नहीं हैं। कुछ लोग माली दुश्वारियों की वजह से, ज़ाहिर यहाँ ट्यूशन फी बहुत ज़्यादा है, वो ट्यूशन फी नहीं पे कर सकते, या कई लोगों के लिए एजुकेशन यहाँ मुश्किल होती है, वहाँ इंग्लिश या बाकी जो उसका लेवल है एजुकेशन स्टडी का, वो उसको फॉलो अप साथ नहीं कर सकते, ये भी उनके लिए मुश्किल हो सकता है। उन्होंने कहा जी कि जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स अपनी स्टडी को कंटिन्यू नहीं करते और छोड़ देते हैं, ये सिर्फ थर्ड कंट्री से नहीं है, वो स्टूडेंट्स यूरोपीय स्टूडेंट्स जो आते हैं वो भी हैं और उसमें स्वीडन के स्टूडेंट्स भी हैं, लेकिन उनकी इतनी बड़ी तादाद नहीं है। बड़ी तादाद जो है वो थर्ड कंट्री से आने वाले लोगों की है और उन लोगों की है जो सिर्फ रेजिडेंस परमिट को बुनियाद बना के यहाँ आना चाहते हैं। तो यहाँ मेरी गुजारिश यही है कि फ्यूचर में जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आए वो आके कम से कम यूनिवर्सिटी में रजिस्टर जरूर हों, उसके बाद वो अगर आए तो पढ़ने की नीयत से ही आए। और यहाँ पे हजारों स्टूडेंट्स हैं जो आए हैं, जिन्होंने यहाँ पे मास्टर्स किया है, मास्टर्स के बाद उनको यहाँ पे जॉब मिला है, अब उनके पास नेशनलिटीज हैं, वहाँ यहाँ पे वो सिटीजन के तौर पे रह रहे हैं, उन्होंने वो रास्ता इख्तियार किया। और जिन्होंने आके एक पहले सेमेस्टर के बाद ही वो इधर उधर चले गए हैं, वो पूरी उम्र नॉन टेक्निकल काम करते रहेंगे और प्रोफेशनल काम नहीं करेंगे और सेटलमेंट का मामला भी ऐसे ही रहेगा। तो बहरहाल ये यहाँ जो होने वाली अपडेट्स थे और खुसूसन ये जो नेशनल ऑडिट ऑफिस की जो रिपोर्ट आई थी उसका मैंने जो है वो खुलासा आपकी खिदमत में पेश किया। मुझे उम्मीद है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या बहुत से लोग हैं जो फ्यूचर में आना चाहते हैं या यहाँ आए हुए हैं, उनके लिए किसी न किसी तरह से ये रहनुमाई का बायस होगा। इस हवाले से आप अपनी राय का जरूर इज़हार कर सकते हैं। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए और अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए।